کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 40 دن کیسے گزارے؟ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام متی اور تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ عراق کے مشہور شہر نینوا میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 28 سال کی عمر میں حضرت یونس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور آپ ایک طویل عرصے تک اہل نینوا کو تبلیغ فرماتے رہے۔ انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے رہے، مگر لوگوں نے آپ کی دعوت حق پر کوئی کان نہ دھرا اور برائیوں اور گناہوں میں مبتلا رہے۔ اہل نینوا کی سرکشی اور مسلسل مخالفت نے حضرت یونس علیہ السلام کو دل برداشتہ کر دیا۔ آپ ان سے سخت ناراض ہو گئے اور ان کے لیے عذاب الہی کی بددعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دریائے فرات کے کنارے مسافروں سے بھری کشتی روانگی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ بھی سوار ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے وہ بھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ کشتی ڈگمگانے لگی اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کشتی کے ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آقا سے بھاگا ہوا کوئی غلام کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ جب تک اسے نکالا نہیں جائے گا اس مصیبت سے نجات نہیں ملے گی۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر نینوا سے چلا آنا شاید اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اور یہ آثار میری آزمائش کے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی والوں سے فرمایا، میں ہوں وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے، مجھے کشتی سے نیچے پھینک دو۔ لیکن ملاح اور مسافر آپ کو جانتے تھے کہ آپ نہایت شریف اور خوف خدا رکھنے والے انسان ہیں۔ انہوں نے آپ کو کشتی سے نیچے پھینکنے سے انکار کر دیا اور یہ طے پایا کہ کرہ ڈالا جائے اور جس کا نام نکلے گا اسے کشتی سے نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ کرہ اندازی ہوئی۔ حیرت انگیز طور پر اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام کرہ نکلا۔ ملاح اور مسافروں کو اب بھی یقین نہ آیا۔ پھر دوسری اور تیسری بار کرہ اندازی کی گئی اور ہر بار آپ کے نام کا ہی کرہ نکلا۔ 3 بار کرہ اندازی میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کے بعد ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبیہ علیہ السلام کو کئی اندھیروں کا سامنا تھا۔ رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں سے آپ نے یہ دعائیہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کی بدولت اللہ عز و جل نے آپ کو عاشور یعنی 10 محرم الحرام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھنے کے بعد آزادی عطا فرمائی۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو مسلمان ان کلمات کے ذریعے دعا مانگے گا اللہ عز و جل اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ ان دعائے کلمات کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ اس مچھلی کے بارے میں، اس مچھلی کا نام نجم تھا۔ وہ مچھلی بڑے سر والی اور پوری کشتی کو نگلنے کی صلاحیت رکھنے والی تھی۔ ایک نبی علیہ السلام کی چند روز کی صحبت بابرکت کی وجہ سے وہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں اس مچھلی کا پیٹ چند دن ایک نبی علیہ السلام کی تجلیات کا مرکز رہنے کی وجہ سے عرش اعظم سے افضل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے چلے تھے تو انہوں نے 40 روز کے اندر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کی پیشین گوئی گئی تھی، لیکن ان کی قوم کے لوگوں کو اس پر یقین نہیں تھا اور وہ کہا کرتے، یونس کہتے تھے کہ عذاب آئے گا، اب تک تو کوئی عذاب نہیں آیا، نہ جانے کب آئے گا۔ یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے چند دن بعد جب عذاب الہی کے آثار نمودار ہونے لگے، اہل نینوا پریشان ہونے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہیں تھی، آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ لہٰذا انہوں نے توبہ کی، اللہ پر ایمان لے آئے اور عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور وہی الہی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر سخت نادم تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی خطا معاف کرنے کے لیے دعا کی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں ہی خود پر ظلم کرنے والا ہوں۔ یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درد بھری آہ سنی اور اسے قبول فرما لیا۔
مچھلی کو حکم دیا گیا کہ یونس علیہ السلام کو جو تمہارے پاس ہماری امانت ہے ساحل پر اگل دے۔ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت یونس بہت کمزور حالت میں زمین پر پڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے قریب ایک بیل دار درخت اگا دیا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا، جب وہ بھاگ کر پہنچا کشتی کی طرف جو پہلے سے بھری ہوئی تھی، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا، اس میں مات کھائی۔ آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا، تو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو ہم نے ڈال دیا اسے ایک چٹیل میدان میں، وہ خستہ حالت میں تھا، اور اس پر ایک بیل دار درخت اگایا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے، جسم کی کھال بہت نرم ہو گئی تھی اور بدن پر کوئی بال باقی نہیں بچا تھا۔ اللہ عز و جل نے آپ کے لیے کدو کا درخت اگایا تاکہ آپ اس کے پتوں کے سائے میں آرام کریں اور مکھیوں سے بھی حفاظت ہو۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ کدو جس کی بیل زمین پر ہوتی ہے آپ کے لیے سایہ دار درخت بن گیا۔ صبح شام ایک بکری آتی اور آپ اس کا دودھ پیا کرتے۔ یوں آپ علیہ السلام کے جسم کی کھال مضبوط ہو گئی، بال جمنا شروع ہو گئے اور کمزوری دور ہو گئی۔ جب حالت بہتر ہوئی تو یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے میں اس درخت کی جڑ کو کیڑا لگ گیا، بیل سوکھنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو مخاطب فرمایا، اے یونس علیہ السلام، تم کو اس بیل کے سکھانے کا بہت دکھ ہوا جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے۔ تم نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 سے زائد انسانوں کو اور ان کے علاوہ لاتعداد دیگر جانداروں کو ہلاک اور برباد کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہ ہوتی، اور کیا ہم اس سے زیادہ مشفق اور مہربان نہیں؟ تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے مناسب نہیں کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرے، نفرت سے ان سے جدا ہونے میں جلد بازی سے کام لے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نینوا جائیں اور قوم میں رہ کر رہنمائی فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی کثیر مخلوق ان سے فیض یاب پا سکے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم نے ان کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا اور پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے رہنمائی لیتے رہے۔ اس قوم نے دنیا میں بھی بہت کامیابی حاصل کی اور نیک عمل کر کے آخرت کے لیے بھی بہت سامان کیا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب صالحین میں سے تھے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ اس سبق آموز واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ناکامیوں سے دل برداشتہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مشکلات میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں اور تمام مخلوق سے سب سے زیادہ محبت اور شفقت فرمانے والا ہے، اور ان کی بڑی سے بڑی نافرمانیوں کو دل سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے سچے وعدے پر معاف فرما دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مدھوم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا، تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اسے پھر سے ساحلین میں سے کر دیا۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔